اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علیہ ما بعد۔ آج میں سنی اور شیعہ کے متعلق بیان دے رہا ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، یہ جو نام ہے اس کی اصل کیا ہے، وہ جو غلط فہمی ہے وہ کس قدر ہے۔ اللہ خیر کرے تو میں انشاءاللہ اس موضوع پہ سمجھتا ہوں کہ مختصر سی گفتگو کروں گا مختلف وقت میں، اور چاہتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے کلپ بنے اور اس موضوع پہ کافی بیان ہو جائے۔ تو ہمیں جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں سنی جو ہے وہ خود کو شیعہ نہیں کہتا، اور شیعہ جو ہے وہ خود کو سنی نہیں کہتا۔ شیعہ سے کہا جائے کہ تم سنی ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر سنی سے کہا جائے تم شیعہ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے مذہب سے دوری۔ حقیقت یہ ہے کہ سنی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور شیعہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اب جب مطلب پہ جائیں گے تو آپ لوگوں کو واضح چیز کا علم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ اب ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ سنی اس کو کہا جاتا ہے جو سنت رسول پہ عمل کرے، اور شیعہ اس کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کی پیروی کرے۔ بس شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، ایک جماعت کو کہتے ہیں جو کسی کے پیچھے چلے۔ قرآن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم نوح کا شیعہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نوح کے پیچھے چلنے والا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو موسیٰ اور اس کے شیعہ کا ذکر ہوا کہ موسیٰ اور اس کا شیعہ جس کی موسیٰ نے مدد کی، تو موسیٰ کے شیعہ نے موسیٰ کو جب پکارا تو اس نے اس کی مدد کی۔ تو جہاں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیچھے چلنے والا تھا اس کو موسیٰ کا شیعہ کہا گیا ہے۔ تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو کسی کے پیچھے چلے۔ اس لیے پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شیعہ ہے یہ کہتا ہے شیعہ وہ ہے جو علی علیہ السلام کے پیچھے چلے، سنی وہ ہے جو رسول کے پیچھے چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو سنی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہے، اور سب سے بڑا جو شیعہ ہے وہ علی علیہ السلام ہے۔ کس طرح؟ کس مقصد ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنی سنت پہ عمل کرنے والا سنی ہے۔ تو اگر حقیقی معنوں میں تو علی سے زیادہ کون سنت کو سمجھنے والا تھا اور سنت پہ عمل کرنے والا تھا؟ میں قسم سے کہہ سکتا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ علی سے بڑھ کر کوئی سنت رسول کو سمجھنے والا نہیں تھا، علی ہی سب سے بڑا سنی ہے۔ تو شیعہ کون ہے؟ جو علی رسول کے پیچھے چلے، رسول کا شیعہ رسول کے پیچھے چلے۔ تو علی سے بڑھ کر رسول کے پیچھے چلنے والا کون تھا؟ وہ بھی علی سب سے بڑھ کر تھے، اس کی پیروی کرنے والے تھے، اس کے پیچھے چلنے والے تھے، اس کی اطاعت گزار تھے، ان کے سمجھ لو کہ گروہ میں تھے، رسول کے گروہ میں تھے۔ تو اب جو رسول علی کا شیعہ ہے دراصل وہ رسول کا شیعہ ہے، جو سنی ہے دراصل وہی علی کا پیروکار ہے۔ تو مطلب سب تک حقیقت میں آپ جائیں گے دونوں کے ایک ہی مطلب مان رہا ہے، سنی سنت سے ہے جو سنت پہ عمل کرے، تو علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ شیعہ وہ ہے جو کسی کے پیچھے چلے، چلنا تو رسول کے پیچھے ہے نا۔ ہمارا جو مدعا ہے، جو مین بنیاد ہے، جو جس کے پیچھے امت نے چلنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو علی رسول اکرم سے دین لینا ہے، سنی نے بھی اور شیعہ نے بھی۔ جو ہم لوگ تفریق میں پڑ گئے ہیں، اب جو رسول کے پیچھے چل رہا ہے وہ مین جو شخص ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ سب سے، اب سنی بھی متفق ہے شیعہ۔ کیا ہم جو ہیں دراصل ہم حضرت علی کے پیچھے چل رہے ہیں، یا کیا سنی جو ہے دراصل رسول کی سنت پہ عمل کر رہا ہے؟ یہ وہ بات ہے، اس پہ آپ ہم بات کریں گے، ایک دوسرے سے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، نفرت نہیں، بات کریں گے بھائی آپ سنت رسول پہ چل رہے ہیں تو آپ جو سنت ہے کیا واقعی آپ کا جو عمل ہے یہی عمل رسول اکرم نے کیا ہے؟ یہ ہے وہ اصل بیت۔ لیکن نفرت ناموں سے نہیں ہے، نام تو ہم لوگوں نے بنا لیے اور ناموں میں صرف ہم پکے ہو گئے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہے بس سنی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو 100% رسول کے ساتھ کھڑا ہوں، رسول اکرم کی پیروی کر رہا ہوں۔ شیعہ ہے تو وہ 100% علی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اکثر تو وہ لوگ ہیں جو نہ سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، اکثریت تو وہ ہیں جو سنت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے پیروی کیا ہوتی ہے۔ جو نہ رسول کی پیروی کرتا ہے، نہ سنت رسول پہ عمل کرتا ہے، نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے۔
جیسے ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ ایک مشہور مثال ہے، میں سمجھتا ہوں آگے میں پھر سے گفتگو تو بعد میں کروں گا، آگے والی گفتگوؤں میں، اگلے بحثوں میں، اگلے کلپوں میں وضاحت کروں گا۔ مقصد ہے ابھی ایک جب کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں میں ہے نہ تیروں میں ہے، تو اس کا بعض لوگوں کو مطلب نہیں سمجھ آئی کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس سے مراد کیا ہے۔ تو کسی نے خوب کہا ہے کہ 13 ٹوٹل امام اہل تشیع ہیں، 12 امام اہل سنت کے ہیں، 4 امام، 12 شیعوں کو کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، 3 جو اہل سنت کے 4 جو امام ہیں ان میں سے ایک ہے جو کہتا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 13۔ 12 اہل تشیع کے، ایک اہل سنت کا، یہ 13 کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، 3 جو ہیں جو ہاتھ باندھ کے کہہ لیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اس لیے کہتے ہیں نا تینوں میں نہ تیروں میں، نہ تینوں میں ہے نہ 13 میں ہے۔ تو یہاں یہ بحث ہے کہ ایسے بندوں نے گفتگو اٹھا لی ہے جن کا مذہب سے واسطہ بھی نہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ وجیہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے یہ سنی ہے۔ ایک شیعہ جو بالکل دین کو نہیں سمجھتا وہ بھی کہتا ہے یہ جی سنی ہے، اس سے دور ہے۔ بھائی کسی سے دوری مت کرو، ایک دوسرے قریب لاؤ، ایک دوسرے سے بات کرو، اگر سمجھتے نہیں ہو تو خاموشی سے وقت گزارو۔ مذہب کی بات کرتے ہو تو پھر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم جب مذہب کو سمجھیں گے تو آگے چلیں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں سنی اور شیعہ کی قید سے ہٹ کر صحیح مسلمان بننے کی توفیق دے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں شیعہ ہیں، یہ اصل موضوع جو ہے یہ سمجھنے کا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے میں بعد میں کروں گا اور بعد والی گفتگوؤں میں وضاحت بھی کروں گا۔ اللہ کی ذات ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔